حجاج بیان کرتا ہے کہ جب میں حرم میں پہنچا تو میں نیچے اترا تو میں نے سنیت البیضاء میں قریش کے آدمیوں کو خبروں کی ٹوہ لگاتے دیکھا۔ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف چلے گئے ہیں، اور انہیں پتا تھا کہ خیبر حجاز کا سبزہ زار اور محفوظ علاقہ ہے، وہاں پر آدمی اور اسلحہ بھی موجود ہے۔ وہ خبروں کی ٹوہ لگا رہے تھے، حالانکہ ان کے درمیان کوئی شرط نہ لگی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، خدا کی قسم حجاج بن علات کے پاس کوئی خبر ہوگی۔ کہنے لگے، اے حجاج، ہمیں پتا چلا ہے کہ رشتوں کو قطع کرنے والا یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے علاقے اور حجاز کے سبزہ زار کی طرف چلا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ وہ خیبر کی طرف گئے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشکن خبر ہے۔ تو وہ میری سواری کے ارد گرد اکٹھے ہو کر کہنے لگے، حجاج، ہمیں وہ خبر بتاؤ۔ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو آج تک اہل خیبر کی طرح اچھی طرح جنگ کرنے والی قوم سے پالا نہیں پڑا۔ انہوں نے عربوں میں گھوم پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے 10,000 آدمیوں کو جمع کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شکست ہوئی ہے کہ اس قسم کی شکست کی بابت کبھی سنا بھی نہیں گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا گیا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم اسے اس وقت تک قتل نہیں کریں گے جب تک اسے مکہ نہ لے جائیں، پھر ہم اسے ان لوگوں کے بدلے میں قتل کریں گے جو اس نے ان میں سے اور ہم میں سے قتل کیے ہیں، اور مسلمان تمہاری طرف اپنے اپنے قبیلوں میں امان طلب کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور اپنے پہلے دین کو ہی اپنا رہے ہیں۔ بس تم ان کی بات نہ ماننا، جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا وہ کر چکے ہیں۔ حجاج کہتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں شور ڈال دیا اور کہا کہ ہمارے پاس خبر آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تمہارے سامنے لایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے قرض داروں سے میرا مال جمع کرنے میں میری مدد کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے پاس جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے شکست دی ہے، دوسرے تاجروں سے پہلے پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے مجھے نہایت احسن طریق پر میرا مال اکٹھا کر دیا۔ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا، اس کے پاس بھی میرا مال تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے میرا مال دے دو تاکہ میں خیبر چلا جاؤں، اور جن لوگوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے ان کے پاس دوسرے تاجروں سے پہلے پہنچ جاؤں تاکہ مجھے تجارت میں نقصان نہ ہو۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے تو لڑکھڑا گئے اور کھڑے نہ ہو سکے، اور ڈر گئے کہ کہیں انہیں گھر میں داخل کر کے ایذا نہ دی جائے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی، تو آپ لیٹ گئے اور اپنے گھر کے دروازے کو کھول دینے کا حکم دے دیا، اور اپنے بیٹے فسم کو بلایا۔ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل تھا، اور آپ خود بلند آواز سے شعر پڑھنے لگے تاکہ دشمن خوش نہ ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غمگین اور خوش، اور مسلم مرد اور عورتیں جو کفر کے غلبے سے مقہور ہو گئے تھے آئے۔ جب مسلمانوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خوشباش دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے، اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام ابو زبینہ کو بلا کر کہا کہ حجاج کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو، عباس کہتا ہے کہ تو نے جو خبر دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، کیا وہ خبر سچی ہے؟ وہ اس کے پاس آیا تو حجاج نے کہا، ابو الفضل سے کہنا کہ آپ نے مجھے اپنے بعض گھرانوں میں بڑی عزت دے دی ہے، آپ جو بات پسند کرتے ہیں میں آپ کے پاس ظہر کے وقت اس کی خبر لے کر آؤں گا، بس آپ میری بات کو پوشیدہ رکھیں۔ ابو زبینہ عباس رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، میں آپ کو ایسی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو خوش کر دے گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایسے ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ ابو زبینہ آپ کے پاس آیا تو عباس نے اسے گلے لگا لیا اور آزاد کر دیا۔ اس نے عباس رضی اللہ عنہ کو حجاج کی بات بتائی۔ عباس نے کہا، مجھ پر للہ 10 غلاموں کو آزاد کرنا فرض ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوا حجاج نے آ کر عباس کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ 3 دن تک میرے بارے میں یہ خبر پوشیدہ رکھنا۔ عباس نے اسے یقین دلایا تو اس نے کہا،
میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا مال میری بیوی کے پاس تھا اور لوگوں کے ذمے کچھ قرض بھی تھا۔ اگر ان لوگوں کو میرے اسلام لانے کے متعلق علم ہو جاتا تو وہ مجھے میرا مال نہ دیتے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے ہیں۔ خیبر میں خدا اور اس کے رسول کے تیر چلے ہیں، اور جو کچھ خیبر میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکال کر قبضے میں کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوی بن اخطب کی بیٹی سے شادی کر لی ہے اور ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جس شام کو حجاج چلا گیا تو عباس پر وہ راتیں طویل ہو گئیں اور وہ کہنے لگا، اے حجاج، تو جو کہتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں خیبر کو جانتا ہوں، وہ حجاز کا سبزہ زار ہے۔ اس نے ساز و سامان والے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور وہ لوگ بڑے محفوظ ہیں۔ تو نے جو بات کہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس نے کہا تھا، خدا کی قسم ایک دن رات میرے بارے میں یہ بات پوشیدہ رکھنا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جب مدت گزر گئی اور لوگ شرط کے مطابق مضطرب تھے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حلہ زیب تن کیا اور خوشبو لگائی اور ہاتھ میں چھڑی لی اور چل کر حجاج کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے کہا، ابو الفضل اندر نہ آنا۔ عباس نے دریافت کیا، حجاج کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غنائم کو خریدنے گیا ہے جو انہیں یہودیوں سے ملی ہیں تاکہ دوسرے تاجر اس سے پہلے وہاں نہ پہنچ جائیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، جب تک تو اس کے دین کی پیروکار نہ بنے وہ تیرا خامن نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ فتح خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھا۔ وہ تجھ سے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنا مال لے کر اس لیے بھاگ گیا ہے کہ کہیں وہ اس سے چھین نہ لیں۔ اس نے کہا، ابو الفضل کیا یہ بات سچ ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم سچ ہے۔ اس نے کہا، روشن ستاروں کی قسم آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اہل کو خبر دینے کے لیے چلی گئی۔ عباس رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف واپس آ گئے اور قریش حجاج کی باتوں میں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ جب انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھا تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرنے لگے اور ان کے صبر پر متعجب ہونے لگے۔ پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تو قریش نے کہا، اے ابو الفضل، خدا کی قسم اس شدید مصیبت میں یہ صبر، 3 دن سے آپ کہاں تھے؟ کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ بات نہیں ہے جس کی تم نے قسم کھائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا ہے اور ان کے بادشاہ حوی بن اخطب کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اور بنی ابی الحقیق جو یثرب میں نذیر کے سردار تھے اس نے ان کو تلواروں سے قتل کر دیا ہے، اور حجاج کے بیوی کے پاس جو اس کا مال تھا وہ اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ عباس نے کہا، میرا دل اس کو سچ کہتا ہے اور مجھے اس پر اعتماد ہے۔ انہوں نے اس کے گھر آدمی بھیجا تو پتا چلا کہ حجاج اپنا مال لے کر چلا گیا ہے اور وہ صبح تک اپنے گھر والوں سے پوشیدہ رہا ہے۔ دریافت کرنے پر انہوں نے تمام باتوں کو درست پایا تو مشرکین بہت ذلیل ہوئے اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ابھی 5 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ قریش کے پاس یہ خبر پہنچ گئی۔ اسلامی اور یہودی فوجوں کے درمیان موازنہ۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمانوں نے جن معرکوں میں حصہ لیا ان میں انجام کے نقطۂ نظر سے معرکہ احزاب سب سے اہم اور خطرناک معرکہ ہے، کیونکہ اس جنگ کا مقصد مسلمانوں کی ہستی کو نیست و نابود کر دینا تھا۔ پس احزاب کی جارحیت کے خلاف مسلمانوں کی کامیابی کو سب سے بڑی فتح خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی ہستی تیز ہواؤں کے تھپیڑوں سے تباہی کی طرف مائل ہونے کے بعد مضبوطی کے ساتھ قائم ہوئی تھی۔ معرکہ احزاب میں مسلمانوں کی کامیابی کا یہ مقام ہے، اور معرکہ خیبر میں یہودیوں پر فتح حاصل کرنا جنگی اندازوں کے مطابق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی فتح ہے۔
معرکہ احزاب میں مسلمان جارحیت کے بعد غالب ہوئے تھے۔ یہ کامیابی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ معرکہ خیبر میں آگے پیش کیے جانے والے امتیازات رکھتے تھے۔ نمبر 1، وہ ایک طویل اور وسیع خندق کے پیچھے محفوظ تھے۔ یہ خندق احزاب کی فوجوں کو روکنے کے لیے کھودی گئی تھی۔ اسے جنگی دفاعی منصوبوں کے درمیان رکاوٹ کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور کثیر حملہ آور فوج جو قلیل فوج پر دفعتاً حملہ کر کے اس کا کام تمام کرنا چاہتی ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک خطرناک روک بن جاتی ہے۔ جیسے تینوں احزاب کے لیڈروں نے جارحیت کا ناکام منصوبہ بنایا تھا۔ احزاب کی فوجوں کے سالاروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مدینہ میں قبضے کے منصوبے کی ناکامی کا سب سے بڑا مادی سبب وہ خندق ہے جس سے انہیں اچانک واسطہ پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے خندق کے کناروں پر کھڑے ہو کر حیرانی کے عالم میں کہا، خدا کی قسم یہ ایک چال ہے، عرب تو اس چال کو جانتے بھی نہ تھے۔ نمبر 2، احزاب کی فوجیں حملہ آور تھیں اور مسلمان مدافعت کرنے والے تھے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ حملہ آور کو زیادہ مصیبت اٹھانا پڑتی ہے، اور قلعہ بند ہو کر مدافعت کرنے والے کو حملہ آور سے بہت کم تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، خواہ اس کی فوج حملہ آور فوج سے بہت کم ہو۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جنگی اندازوں کے مطابق یہ ایک مشہور و معروف بات ہے۔ نمبر 3، باوجود کہ احزاب حملہ آور تھے، ان کی اور مدافعت کرنے والی مسلمان فوج کی نسبت 1 اور 10 کی تھی، اور خیبر کے یہودیوں کی نسبت 1 اور 15 کی تھی۔ نمبر 4، جنگ باز احزاب کی فوج میں آراب بھی شامل تھے جن کی اکثریت کو رسد ملتی تھی۔ وہ جان، اہل و عیال اور بچوں کے دفاع کے مقام میں نہ تھے، اور نہ ہی وہ عقائد کی جنگ لڑ رہے تھے کہ وہ جنگ میں جان کی بازی لگا دیتے۔ وہ تو صرف غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہوئے تھے، حالانکہ انہیں کوئی قابل ذکر غنیمت نہیں ملی، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ خندق میں گھس کر مدینہ پر قبضہ بھی کر لیں تب بھی انہیں ہرگز اتنی غنیمت نہیں ملے گی جتنے وہ خندق کے کناروں پر خندق میں داخل ہونے سے قبل مسلمانوں کی تلواروں سے اپنے آدمی مروا دیں گے۔ لہٰذا وہ مدینہ پر حملہ کرنے سے باز آ گئے اور انہوں نے واپس جانے کو ہی غنیمت سمجھا۔ نمبر 5، جو مسلمان خندق کے پیچھے پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہ عقائد کی جنگ لڑ رہے تھے، جس کو آج کل کی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ بس وہ حرمات اور جان و مال اور عزت کے دفاع کے علاوہ ایک نئی ہستی کا بھی دفاع کر رہے تھے، جس کی بقا انہیں اپنی جانوں مالوں سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور وہ تھی اسلام کی ہستی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خندق کی پناہ لینے کے باوجود نہایت سخت جنگ لڑی، اور احزاب کی فوجیں ان پر جو عددی تفوق کا امتیاز رکھتی تھیں انہوں نے اس امتیاز کو خاک میں ملا دیا۔ مگر معرکہ خیبر میں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ وہاں صرف فوجی نقطہ نگاہ سے کوئی ایسا مادی سبب نہ تھا جس سے مسلمان یہودیوں پر فوقیت رکھتے، بلکہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خیبر میں جنگی لحاظ سے یہود کی پوزیشن مضبوط تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری مادی اندازوں کے مطابق یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے تمام اسباب موجود تھے۔ ان میں سے اہم اسباب یہ تھے۔ نمبر 1، عددی تفوق۔ یہودی فوجوں کی تعداد 10,000 تھی، اور 5,000 کے قریب ان کے غطفانی حلیف ان کی مدد کر رہے تھے۔ یہ لوگ معرکہ خیبر کے اختتام پذیر ہونے تک ان کی ریزرو فوج تھے، بلکہ انہوں نے یہودیوں کا حلیف ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ نمبر 2، خوفناک تعداد۔ اس خوفناک تعداد کے مقابل مسلمانوں کی فوج 1400 جانبازوں سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معرکے میں مسلمانوں کی نسبت یہودیوں اور ان کے حلیفوں کے مقابلے میں 1 اور 15 کی تھی۔ یہ ایک خوفناک عددی تفوق ہے جس میں کوئی ماہر فوجی شک نہیں کر سکتا، اور وہ عام اندازوں کے مطابق جنگ کے نتائج کی توقع رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں کو مسلمانوں پر فیصلہ کن فتح حاصل ہوگی۔ نمبر 3، تیاری اور اسلحے میں زبردست برتری۔ عددی کثرت کے ساتھ ساتھ یہودی مسلمانوں پر اسلحے کی عمدگی اور حملے اور دفاع کی جنگی تیاری میں بھی فوقیت رکھتے تھے، اس لیے کہ بے پناہ دولت ان کے ہاتھوں میں تھی جس سے وہ ہر طرح کا اسلحہ حاصل کر سکتے تھے اور ہر طرح کی تیاری بھی کر سکتے تھے۔ نمبر 4، ممتاز جنگی حکمت عملی۔ خیبر میں یہودی جنگ باز جس ممتاز جنگی حکمت عملی سے بہرہ ور تھے
وہ یہ تھی کہ وہ عددی کثرت، تیاری اور اسلحی برتری کے ساتھ ساتھ ان مضبوط قلعوں میں قلعہ بند تھے جو تجربہ شدہ حربی منصوبوں کے تحت پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائے گئے تھے۔ ان میں داخل ہونا تو کجا، ان پر حملے کا اقدام کرنا ہی محال تھا، کیونکہ یہ قلعے بلند چوٹیوں پر واقع تھے اور ان کے برجوں سے ارد گرد کی تمام فوجی چوکیاں نظر آتی ہیں، اور وہ قریب آنے والے پر بڑی سہولت کے ساتھ تباہ کن تیر برسا سکتے تھے۔ نمبر 5، غذائی مواد کی کثرت۔ یہودیوں نے اپنے قلعوں میں مختلف غذائی مواد کی بڑی مقدار سٹور کر رکھی تھی تاکہ وہ کئی سال ان کے گزارنے کے لیے کافی ہو۔ اس کا پتہ ان غنائم کے اعداد و شمار سے لگتا ہے جو ان قلعوں پر قبضے کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ ان قلعوں میں پانی بھی وافر مقدار میں تھا اور ہمیشہ بہتا رہتا تھا، جس کی موجودگی میں وہ کئی سال تک مسلسل جنگ لڑ سکتے تھے۔ نمبر 6، شجاعت۔ خیبر کے یہودی علی الاطلاق جزیرہ عرب کے تمام یہودیوں سے شجاع تھے۔ مسلمانوں سے لڑتے وقت بھی ان کی شجاعت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ بات ان مارکوں سے ثابت ہے جو انہوں نے اپنے قلعوں کے دفاع میں لڑے، بلکہ یہ کہنا ممکن ہے کہ انہوں نے اس وقت تک اپنے قلعوں کو خالی نہیں کیا جب تک ان کے ایک ایک انچ کے لیے زبردست دفاع نہیں کیا، خصوصاً خیبر کے نصف اول کے قلعوں کے لیے۔ اور اس حقیقت پر سب سے زیادہ یہ بات روشنی ڈالتی ہے کہ ان کے تمام سالار مثلاً مرحب، یاسر، عسیر، حارث اور عامر میدان جنگ میں ہاتھ میں تلواریں پکڑے ہوئے قاتل ہوئے۔ نمبر 7، دین کا دفاع۔ یہودیوں کا دین بہت پرانا ہے، مگر اس میں بہت تحریف اور تبدیلی آ چکی ہے، پھر بھی وہ اسی دین سے مشق کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے اس حد تک تعصب رکھتے ہیں کہ وہ اس سے علیحدگی کی نسبت ہر چیز کو قربان کر دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کو اپنے دین کے لیے بڑا تعصب ہے۔ اس کا یقین ان واقعات سے ہوتا ہے جو ہر زمانے میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہودیوں کو اس دین کے ساتھ اس لیے زیادہ تعصب ہے کہ یہ ایک قومی دین ہے اور بنی اسرائیل اکیلے ہی اپنے آپ کو خدا کا پسندیدہ گروہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے دین کے مقابل کسی دین کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خیبر کے یہودی اپنے عقیدے سے بڑا تعصب رکھتے ہیں، اور اس راسخ عقیدے کا جنگ باز جنگ میں سخت عناد اور شوق رکھتا ہے، خاص کر جب اسے یہ وہم ہو کہ کوئی خطرہ اس کے دین اور عقیدے کو ختم کر دے گا، اور یہی کام خیبر کے جنگ باز یہودیوں نے کیا۔ نمبر 8، بیوی، بچوں اور مال کی حفاظت کا سبب اور پناہ اور حکومت۔ جب خیبر کے یہودی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کی عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ جن عزیز چیزوں کی انسان حفاظت کرتا ہے، یہ ان میں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ نیز یہودی بڑے سرمایہ دار تھے اور منقولہ اور غیر منقولہ بڑی جائیداد رکھتے تھے، اور وہ خیبر میں بڑے صاحب عزت اور مطلق العنان بادشاہ تھے، اور وہ ان تمام امور کی موجودگی میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس دور کے عالمی جنگی قانون کے مطابق مسلمانوں کے غلبے کی صورت میں وہ ان تمام باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ایک بدیہی بات تھی کہ ان عوامل کے تحت یہود کی جنگ نہایت سخت ہوگی اور اس میں کسی قسم کی مصالحت اور تساہل نہیں ہوگا۔ اس بات نے مسلمانوں کے لیے عملاً بڑی مصیبت پیدا کر دی، اور اسلامی فوج کو خیبر کے یہودیوں کے مقابلے میں ایک ایسی جنگ لڑنی پڑی جس قسم کی جنگ سوائے مارکہ حنین کے انہوں نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی نہیں لڑی تھی۔ اسلامی فوج حملہ آور تھی اور یہودی فوج مدافعت کرتی تھی۔ فوجی نقطہ نگاہ سے یہ بات معلوم ہی ہے کہ حملہ آور کو مدافعت کرنے والے کی نسبت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جیسا کہ یہ بات بدیہی طور پر حملہ آور پر واجب ہے کہ ہماگیر جنگ کے لیے اس کی فوج دشمن کی فوج سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہودی اپنے قلعوں کی فصیلوں کے پیچھے قلعہ بند تھے اور ان کے جانبازوں کی تعداد 10,000 تھی اور اس کے بالمقابل مسلمان 1400 سے زیادہ نہیں تھے، تو ہمیں اسلامی فوج کی اس صعوبت کا پتہ چل جاتا ہے جو اسے قلعہ بند یہودیوں کے مقابلے میں برداشت کرنی پڑی۔ یہود کے اس ہماگیر تفوق کے مقابل جو انہیں تعداد، ساز و سامان، اسلحے اور فوجی حکمت عملی اور محفوظ دفاعی پوزیشنوں اور مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے تمام مادی وسائل کی موجودگی کی وجہ سے حاصل تھا، مسلمان ان سے ہر مادی چیز میں کم تر تھے۔
اسلامی فوج کے پاس تعداد کی قلت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کے بچاؤ کرنے والے بڑے بڑے ہتھیار بھی نہ تھے، جیسے بڑی زرہیں اور ٹینک، کیونکہ فوج اس زمانے میں ان کی حفاظت میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور قلعوں پر حملہ کرتی تھی۔